السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، پاکستان میں کرونا وائرس سے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد اب 136 ہو گئی ہے۔ ان میں سندھ میں 103، خیبر پختونخوا میں 15، بلوچستان میں 10، گلگت اور پنجاب میں صرف 1 ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ حکومت میس ٹیسٹنگ نہیں کر رہی۔ صوبائی حکومت نے 10,000 کٹس منگوائی تھی، لیکن مسئلہ کٹس کا نہیں بلکہ ٹیسٹنگ سہولیات کا ہے۔ ہم ہر روز 200 ٹیسٹ ہی کر سکتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا۔ ناظرین، یہ بھی ہے کہ PCR مشین جو ہے وہ ایک وقت میں تقریباً 45 ٹیسٹ ہی کر سکتی ہے اور اس پورے عمل میں 6 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر ایک اور ٹیسٹنگ مشین بھی آ جائے گی جو 20 منٹ کے اندر ٹیسٹ کر سکتی ہے، مگر ابھی تک وہ آئی نہیں۔ پنجاب میں جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں مومن آغا، انہوں نے میٹنگ میں بتایا کہ پورے صوبے میں ذخیرہ اندوزوں، سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں، شادی ہالوں کو کھولنے اور مذہبی اجتماع کے خلاف جو ہے دفعہ 144 یعنی 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام پارکس، چڑیا گھر اور جو تفریحی مقامات ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا۔ ناظرین، کووڈ-19 کے خطرات سے گھری ہوئی حکومت کو سب سے زیادہ اس وقت میڈیا کی ضرورت تھی، پر آج میڈیا حکومت کے خلاف احتجاج کرتی نظر آ رہی ہے۔ ان معاملات پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے صداقت علی عباسی صاحب، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ حامد میر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، پاکستان کے سب سے مشہور ٹاک شو کے میزبان ہیں۔ امجد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین رہ چکے ہیں۔ عارف نظامی صاحب ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں اور صحافی ہیں، پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ سب سے پہلے صداقت عباسی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ساکھ کی ویڈیو موٹ ہوئی اس کے اندر وزیر اعظم نریندر مودی تھی، جو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم تھیں وہ تھیں، مگر ہمارے وزیر اعظم کیوں گئے؟ انہوں نے اپنے مشیر کیوں بھیج دیے؟ بہت شکریہ جی۔ جو سچویشن ہے، مودی اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے میڈیا اٹینشن اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور سارک کو جس طرح انڈیا نے سیبوٹاج کیا، ہم نے اپنا ایک جونیئر وزیر اس کے لیے بھیجے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اور وہاں پہ انہوں نے کشمیر پہ بات بھی کی، تو یہ ایشو جو ہے وہ اس وقت ہمارے لیے کشمیر سب سے بڑا ایشو ہے۔ سارک کی اہمیت جو ہے نا ہمارے لیے کشمیر کے مسئلے سے زیادہ نہیں ہے، لہذا پاکستان نے ایک موقف رکھا ہوا ہے کہ جب تک کشمیر یہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس وقت انڈیا کے ساتھ ہیڈ ٹو ہیڈ لیول پہ کسی جگہ پہ عمران خان صاحب نہیں جائیں گے۔ نہیں، اچھا چلو، یہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، مگر حامد میر صاحب اس لیے چونکہ ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ان دی ریسنٹ ہسٹری کے ایک ویڈیو کانفرنس ہوئی ساک لیڈرز کی، اس کے اندر کیا وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا؟ چونکہ واقعی میں ایک ریجنل ایشو تو ہے۔ دیکھیں، سارک کی تو اپنی جگہ پہ ایک بہت اہمیت ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہندوستان نے ہمیشہ سارک جو ہے اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ جو سارک میٹنگ تھی وہ پاکستان میں ہونی تھی اور ہندوستان نے پاکستان میں آنے سے انکار کر دیا، اور ہمیشہ جو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سارک کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو انڈرمائن کرے، تو شاید پاکستان نے ٹٹ فار ٹیٹ کیا ہے، اور کیونکہ ہندوستان نے ماضی میں اس معاملے کو سارک کا پلیٹ فارم جو ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی بجائے کم کیا ہے، اور مجھے یاد ہے سشما سوراج صاحبہ کہتی تھی یہ تو ختم ہو چکا ہے، یہ پلیٹ فارم ہی ختم ہو چکا ہے، اس کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اب اگر اس کو ریوائیو کیا گیا ہے اور ہندوستان جو ہے وہ ویڈیو کانفرنس میں آ گیا تھا، تو اب میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ اس میں پاکستان کو ایک بات کرنی چاہیے تھی کرونا وائرس کے حوالے سے، کیونکہ یہ اس پورے ریجن میں ہمیں کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس حقیقت سے بھی ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے کہ یہی انڈیا ہے جو سارک کو انڈرمائن کرتا رہا، بلکہ اس کو اس نے اچانک ایک یو ٹرن لیا اور سارک کی اہمیت کو مان لیا ہے، تو اگر اس نے مان لیا ہے تو ہمیں بھی جو ہے وہ جانا چاہیے تھا وزیر اعظم کو۔ عارف نظامی صاحب، آپ متفق ہیں جو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم کو بھی ساک کے ویڈیو کانفرنس پہ جانا چاہیے تھا، اور جس طرح کے ظفر مرزا صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو وائرسز وبا ہوتی ہے یہ کسی بھی بارڈرز کو پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے ابھی ہمیں نیشن سٹیٹ سے بالاتر ہو کے سوچنا پڑے گا ایک ریجنل کوپریشن کے حوالے سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، از اٹ این اپرچونٹی لاسٹ؟ میرا خیال ہے دیکھیں، یہ جو کرونا وائرس ایک بہت سیریس ایشو ہے، اور یہ دنیا بھر کے بارڈرز کو کراس کر کے آپ کو معلوم ہے کہ یورپ سارا ہی اس سے متاثر ہے، تقریباً امریکہ ہے، ایران ہے،
پاکستان میں بھی آ چکا ہوا ہے, بھارت میں بھی ہے. تو مودی کے جہاں تک مسلم کش پالیسیوں کا تعلق ہے یا کشمیر کو لاک ڈاؤن کرنے کا تعلق ہے, وہ اپنی جگہ پہ سارک کے بارے میں جو ان کا رویہ رہا ہے وہ بھی درست ہے. لیکن دیکھیں یہ کشمیر کے معاملے میں بھی میری ذاتی رائے تو ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کا مذاکرات کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. اور یہ اگر اچھا موقع تھا کہ کم از کم ایک ہیومینیٹیرین ایشو پہ ہم اگر ان کی طرف سے انیشیٹو آیا تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں تھا, بلکہ کلیدی بات تھی کہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں اس میں شامل ہوتے. اس سے دنیا میں بھی ایک اچھا میسج جاتا. پاکستان کا جو یہ رویہ ہے کہ ہم, اور بلکہ موقف بھی ہے, درست موقف ہے کہ ہم کشمیر کا پرامن حال چاہتے ہیں, ہمارے پر جو الزامات لگتے ہیں وہ درست نہیں ہیں. نہیں, آپ کے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں لاہور شہر میں, وہاں پہ پنجاب کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف ایک کیس آیا ہے کرونا وائرس کا. اس پہ ہم مزید بات کریں گے, مگر امجد شاہ صاحب چونکہ آپ کا تعلق قانون سے ہے, پاکستانیوں کا بنیادی حق کیا ہے؟ رائٹ ٹو لائف کی بات کی جاتی ہے, ہمارا آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے رائٹ ٹو لائف. اس کے تحت حکومت کو اس وقت جو کٹس مل رہی ہیں وہ 7,900 روپے کی مل رہی ہے پرائیویٹلی. تو اب جن لوگوں نے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرانا ہے, کیا ان کو مفت فراہم کی جانی چاہیے کٹ؟ اس طرح سے ہے کہ آئین کے مطابق حکومت کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت, اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس وقت اپنے سارے وسائل جو ہیں اس کرونا جو وائرس ہے اس کو روکنے کے لیے استعمال کرنے چاہیے. یہ جو انہوں نے پریکاشنری میئرز لیے ہیں یہ ٹھیک ہیں, لیکن اس کی علاج اور اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کے حوالے سے حکومت کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے, کیونکہ یہ ٹیسٹ اگر 8,000 کا ہوگا تو میرا خیال ہے 22 کروڑ میں سے چند سو یا چند ہزار لوگ یہ کرا سکیں گے. تو یہ وبا ہے, تو اس کا ٹیسٹ جو ہے اس کے لیے گورنمنٹ کو فنڈز فراہم کرنے چاہیے, اور اس لیول پہ کرنے چاہیے کہ ہر شخص جو ہے اس کو ایزیلی وہ یہ ٹیسٹ کرا سکے. صداقت صاحب, اب بات یہ ہے کہ آپ لوگ ٹیسٹ کرانے کے تو پیسے الگ نہیں کر رہے, بلکہ سپلیمنٹری ایک گرانٹ آیا جس کے تحت آپ ڈیجیٹل میڈیا ایک باقاعدہ الگ سا ونگ بنا رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا ایک الگ ہی نیریٹو جو ہے بیان کریں, جتنے بھی آپ کے پاس اس وقت وسائل ہیں, اور کافی آپ زیادہ وسائل اس کی آپ الگ رکھ رہے ہیں, تو آپ اس کو بجائے اس پہ خرچنے کے آپ ٹیسٹ جو ہیں وہ فراہم کریں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے. جہاں تک وہ لوگ جن کو بیماری کا شک کیا جاتا ہے اور ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں ان کا ٹیسٹ فری ہے. اگر کوئی اپنی مرضی سے ٹیسٹ کرانا چاہتا ہے, اس کا اپنا شک ہے, اس کے لیے پیسے. ادروائز جو حکومتی سینٹر اس وقت 13-14 کام کریں, اور ان کو جن کو کہیں سے ریکمینڈ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص پروسیس کے تحت, ان کے لیے ٹیسٹ پہ کوئی فری ہے. یہ ٹیسٹ ان کے لیے ہے کہ جو اس سے باہر کوئی اپنے آپ کو, کیونکہ ٹیسٹ جو یہ کٹس ہیں یہ لمیٹڈ ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر یہ وبا پھیل جاتی ہے تو وہ لوگ جن کو ضرورت ہے اور جن کے لیے یعنی ریکمینڈڈ ہے ان کو پہلے پرائرٹی دی جائے گی, اور اس کے بعد یہ ٹیسٹ ہوں گے. تو وہ جو خبر ہے اس کا پہلا پارٹ یہ ہے کہ ٹیسٹ فری ہیں ان لوگوں کو جن کو جو مشکوک ہوں گے. ایک چیز کے پر مجھے تعجب ہوتا ہے, میر صاحب شاید آپ کو بھی ہو, عارف نظامی صاحب آپ تو لاہور بیٹھے ہوئے, ایک کیس آیا آپ سے, کیا ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی وہاں پہ؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا واقعی میں اتنے کم ہیں؟ بیکاز لینڈ لاکڈ ہے, شاید وہاں پہ بارڈرز نہیں لگ رہے, شاید یہ وجہ ہے, اور اگر لگ رہے ہیں تو وہ بند ہے. نہیں, پنجاب میں رپورٹڈ کیسز کم ہے, خدا کرے ایسا ہی ہو. لیکن میں ایک بنیادی ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ سارے دنیا ایک ٹرموائل میں ہے, امریکہ جو ہے وہاں 0% انٹرسٹ ریٹ کر دیا گیا تقریباً, یورپ شٹ ڈاؤن ہے, پاکستان کو بھی اپنے تمام تیار توجہ اور وسائل جو ہیں وہ کرونا وائرس کی طرف لگانا چاہیے. آج ہی میں بلوچستان کے اسپوکسمین سے بات کر رہا تھا اپنے پروگرام میں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کے بڑی ڈیمانڈز ہیں فائنینشیل, جن کی امپلیکیشنز ہیں کہ سامان چاہیے, ان کی کیپیسٹی کم ہے. لیکن یہاں جو ہے پرائرٹیز حکومت کی ابھی بھی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا ونگ بناؤ منسٹری آف انفارمیشن کے نیچے. بھائی پی ٹی آئی بنایا اگر بنانی ہے تو یہ ان کی پرائرٹیز جو ہیں بالکل ہی اسی قسم کی ہیں کہ اس موقع پہ
جبکہ میڈیا کا بھرپور تعاون کی ضرورت ہونی چاہیے. آپ ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں. اب آج آیا فیصلہ ہوا ہے, مرزا صاحب نے کہا کہ جی ہم اخبارات میں پبلسٹی کریں گے. بھائی آپ اس موقع پہ اپوزیشن سے جنگ لڑنے کی بجائے, میڈیا سے جنگ لڑنے کی بجائے ان کو آن بورڈ لیں. یہاں الٹا حساب ہے کہ اگر آپ کو میڈیا سے کانفرنٹیشن چاہیے تو اگر اشتہار دینا آپ نے تو پاکستان کے آدھے اخبار تو جو ہیں ان میں اشتہار ویسے ہی بند ہیں. تو یہ عجیب قسم کی پالیسی ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ حکومت کو ابھی بھی ریئلائز نہیں ہوا کہ یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے. اچھا, یہ اہم بات ہے آپ نے کی ہے. جی حامد اس پہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو بلوچستان ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. مجھے بلوچستان کے کچھ جو الیکٹڈ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, انہوں نے مجھے بہت تشویشناک چیزیں بتائی ہیں. اس کے علاوہ ایڈیشنل طور پہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ ایک بہت مشہور ریلیجس اسکالر ہیں. بالکل, کل بھی انہوں نے ایک ٹاک شو میں بات کی ہے. اچھا, ان کا بیٹا جو ہے وہ ایران کا بارڈر کراس کیا, تفتان آیا, اور اب اس کو ایک قرنطینہ سینٹر میں رکھا ہوا ہے. اور صورتحال بتائی ہے وہ بہت تشویشناک ہے. وہ صورتحال جو اسپوکس پرسن بتا رہا ہے بلوچستان حکومت کا میڈیا کو, وہ اس سے بالکل مختلف ہے. وہ ان کے الفاظ یہ ہیں, خانم طیبہ بخاری یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنی نااہلی سے زور لگا رہی ہے کہ اگر ان کو نہیں بھی کرونا ہے تو ان کو کرونا ہو جائے. ٹھیک ہے, زور لگا کے. ابھی مجھے چیف منسٹر بلوچستان جام کمال صاحب نے یہ بتایا, یہ ان کا میسج آیا مجھے, کہ اب وہ خود بتا رہے ہیں کہ تفتان اپڈیٹ, تو وہ یہ بتا رہے ہیں جی کہ ابھی تک جو قرنطینہ میں جو ٹوٹل لوگ ہیں پتہ کتنے ہیں؟ 2366, اور اس میں سے ان کو تقسیم کیا ہوا مختلف علاقوں میں, اور ان کا دعویٰ یہ ہے جی کہ ان کو ہم پوری طرح لک آفٹر کر رہے ہیں. یہ تو چیف منسٹر کی رائے ہوگی, جو خود کہہ رہا ہے کہ 2366 لوگ ہیں, لیکن جو لوگ ہیں وہاں پہ وہ وہاں پہ ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنی اور صورتحال جو ہے وہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ جس طریقے سے کام کر رہی ہے وہ ایک مثالی کام ہے. پنجاب گورنمنٹ کو اس کو فالو کرنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ پنجاب میں کیسز زیادہ ہیں, رپورٹ کم ہو رہے ہیں. کیسز زیادہ ہیں, رپورٹ کم ہو رہے ہیں. یہ بات درست ہے, ہمیں بھی یہی کچھ خدشات ہیں کہ رپورٹ اور کم ہو رہے ہیں. جو لوگ یہ اس وقت یہ تقریباً 2500 لوگ جو بلوچستان میں جن کو قرنطینہ میں رکھا ہوا ہے, ان کا تعلق سب کا بلوچستان سے نہیں ہے. ان کا تعلق پنجاب سے بھی ہے, سندھ سے بھی ہے, خیبر پختونخوا سے بھی ہے. اچھا, جو ہماری اطلاعات کے مطابق میر صاحب بات یہ, ہم نے بھی کچھ رپورٹر سے وہاں پہ بات کی, امجد شاد صاحب, کچھ ایسے لوگ ہیں ان کو وہاں پہ جو تافتان سے آئے ان کو کوارنٹائن میں رکھا گیا. پھر یہ ہوا کہ وہ ایک ہوتا ہے نا وقت پہ رکھتے ہیں آپ کوارنٹائن پہ, وہ وقت پورا ہو گیا, اس کے بعد ان کے ٹیسٹ بھی کوئی نہیں ہوئے چونکہ وہاں پہ ٹیسٹ کٹس اویلیبل نہیں ہے, اور وہ بیچارے اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کو نہیں پتا کہ سردی کا شکار ہے. ایک ٹینٹ میں 4 لوگوں کو رکھا گیا ہے, اور اس میں ایسے لوگ بھی, ایک وکیل صاحب ہیں ہمارے مظہر شیرازی صاحب اسلام آباد سے, وہ وہاں پر پچھلے 10-15 دن سے وہاں پہ ہیں. انہوں نے ایران سے آتے ہوئے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے, اور وہ کلیئر ٹیسٹ کی ان کے پاس رپورٹ بھی تھی, اس کے باوجود انہیں وہاں پہ رکھا گیا. اور ابھی تک نہ وہاں مطلب ریت ہے, اور بڑی تکلیف دہ صورتحال میں وہ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی یہاں پر صحت مند بھی ہے تو وہ بیمار ہو کے یہاں سے. اب یہ جو چیف منسٹر بلوچستان نے مجھے جو تصویریں بھیجی ہیں اس میں تقریباً 20 خواتین جو ہیں وہ ایک کمرے میں نظر آ رہی ہیں, یہ آپ دیکھ لیں. 20 خواتین, اور ان کا فاصلہ دیکھ لیں کتنا قریب. مگر ہم نے جو رپورٹرز وہاں پہ بھیجے وہ خیر وہاں تک پہنچنے تک ڈر رہے تھے, تو اس لیے اس طریقے سے وہ رپورٹ نہیں کر پائے. مگر انہوں نے جو وہاں سے لوگ ان کے ریلیٹیوز ہیں ان سے بات کی, جو ان کے وہاں پہ لوگ ہیں, اور انہوں نے ان کو بتایا کہ جی وقت گزر گیا ہے مگر ابھی تک ان کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا, اور وہ ابھی تک وہاں پہ انتظار کریں. اب صداقت علی باسی صاحب, آپ مجھے یقین ہے کہ آپ کہیں گے کہ میں اس معاملے کو چیک کروں گا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا. میری معلومات یا حکومت کی معلومات 6000 لوگ جو تھے اس وقت زائرین جو ایران میں موجود تھے جب یہ معاملہ ہوا, اور جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ لیٹ اس کی رپورٹنگ ہوئی, اس کے بعد جو وسائل موجود تھے وہ کیا, اور وہاں پہ جو کوارنٹائن میں لوگ رکھے گئے ان کے بارے میں شکایات بھی آئیں, تو گورنمنٹ نے پورا اس کے بعد اس کو سپورٹ کیا. نہ کوئی فنڈنگ کا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں بجائے کہ ہم اس پہ بات کریں, ہمارا آج کا ٹاپک ہونا چاہیے کہ لوگوں کو کیسے آگاہی دیں, مل کے ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں, حکومت بھی ڈالیں, میڈیا بھی ڈالیں, سوشل میڈیا پہ جتنے فیمس لوگ ڈالیں, یہ اس کو بجائے کہ ہم اس کو روکنے کے لیے
किसी सियासी हुकूमत, ऑपोजिशन या किसी सोसाइटी का किस हिस्से से हैं, हमें सब मिलके इन दिनों में लोगों को अवेयरनेस दें ताकि इस बुराई को या इस वबा को हम रोक सकें। बड़ी अच्छी बजाय कि हम इस वक्त सूबों की बात करें, सिंध ने अगर अच्छा काम किया तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, और एक वक्त आएगा हम इसको वापस जाके इस सारे प्रोसेस का पोस्टमार्टम करेंगे कि किस किस ने क्या गलती की, उनको सजा दें। आज हम सारे मिलके एक मुआशरा, एक सोसाइटी की के तौर पे इसको रोकने के लिए कोशिश सदाकत अली अब्बासी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें सबको मिल के काम करना होगा, इसके अंदर उनको मीडिया की कोऑपरेशन की जरूरत होगी। मगर आरिफ निजामी कहते हैं जब आप मीडिया से जंग लड़ रहे हैं तो फिर आप किस किस्म की कोऑपरेशन मांगेंगे? इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान इस वक्त कोविड-19 वायरस के जद में है और बात हो रही थी कि किस तरह मीडिया के साथ कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो नाजरीन, इस दौर के अंदर पाकिस्तान के जो सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के मालिक हैं मीर शकील उर रहमान, उनको जुम्मे को 12 दिन के जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया है, जिस पर इस जो मीडिया ग्रुप है उनका कहना है कि ये इंतकामी कार्रवाई है, चूँकि इस मीडिया ग्रुप ने नैब की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद की थी। इस हवाले से सहाफ़ती बरादरी जो है वो भी सरापा एहतजाज है। तो ये बताइए सदाकत अब्बासी साहब कि PMLN ने भी एक पिटिशन कर दी है, तमाम अपोजिशन जमातों ने मिल के पिटिशन की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा है कि जियो न्यूज़ की बंदिश को ख़त्म करें, मीनिंग कि उनको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उन्होंने पीछे वाले नंबर पे डाल दिया, तो उनको अपने नंबर पे लाया जाए। दूसरा ये है कि मीर शकील उर रहमान को जो है वो इंसाफ दिया जाए। देखिए, इंसाफ का तकाजा करना हर इंसान का, हर तंजीम का बुनियादी हक है। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून इस पे प्ले कर रही है, अगर इसी मीडिया ग्रुप के बारे में उनके लोगों की क्या राय थी, वो तो मैं नहीं समझता कि सही थी। वो कभी इनको गद्दार, कभी क्या कहते थे। बहरहाल उनका इस बात को मलाइन करना, हुकूमत या वजीर आज़म के पास कौन सा इख्तियार है जो वो नैब को ऑर्डर दे किसी को गिरफ्तार करे या किसी को छोड़ दे? क्या वजीर आज़म को भी तो नैब गिरफ्तार कर सकता है? क्या उसके पास कोई वज़ीर के पास इख्तियार है कि वो किसी को अरेस्ट कराएं या ना छोड़ें? ये तो एक परसेप्शन है मीडिया का। और जो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट ने ये शिकायत लगाई है, ये जो मीर साहब के खिलाफ जो शिकायत है वो भी किसी साफ़ी की तरफ से ही है और डायरेक्टली नैब का एक्शन है। इसमें गवर्नमेंट का कोई ना रोल है ना होना चाहिए। अगर मुस्लिम लीग नून को नैब के इख्तियारात पे कोई एतराज है तो अपने 5 साल पे जो उन्होंने गुजारा, उन्होंने कोई इस नैब के चेयरमैन के कोई इख्तियारात कम किए या कोई हमने इजाफा किया? ठीक है, ये बात आप पहले भी कर चुके हैं, मगर जो आप बात करते हैं वो जो 54 कनाल्स की बात है जौहर टाउन में, लाहौर में, उसकी ये बात करते हैं। वो कहते हैं कि जी हमारा इससे क्या लेना देना है, नैब जो है वो मीर शकील उर रहमान के खिलाफ नैब और अदालत की बात नहीं है इसमें। देखें, वो जो शिकायत करने वाला आदमी है वो कौन है? असद खरल है। बज़ाहिर तो वो सहाफ़ी है, लेकिन जिस चैनल पे वो काम करता है तो उससे फ़ौरन आपको समझ आ जाती है कि ये इस कंप्लेंट के पीछे कौन है। ठीक है, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन जो नोटिस जारी हुआ था 10 मार्च को शकील उर रहमान साहब को कि 12 मार्च को आपने पेश होना है, उसका सब्जेक्ट है कंप्लेंट वेरिफिकेशन। तो कंप्लेंट वेरिफिकेशन में तो आप बंदे को पकड़ ही नहीं सकते। जो नैब ऑर्डिनेंस का क्लॉज आर्टिकल 24 का क्लॉज ए है, अगर आप वो पढ़े तो उसके मुताबिक तो चेयरमैन नैब जो है वो सिर्फ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कर सकता है गिरफ्तारी का हुक्म। लेकिन अपने कॉलम में आज कुछ बात जाहिर की, आपने कहा है कि पहले से ही आपको बता दिया गया था और आपको खदशा था कि मीर शकील उर रहमान को इस तरह अरेस्ट कर लिया जाएगा। देखें, ये कहानी जो है ना 28 फरवरी को शुरू होती है। जब 28 फरवरी को पहला नोटिस दिया नैब ने कि आप 5 मार्च को पेश हों, और उसी दिन नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी की उसी दिन, और उसमें जंग की भी शिकायत की, न्यूज़ की भी शिकायत की और जियो की भी शिकायत की। और 29 फरवरी को पैमरा ने एक नोटिस जारी कर दिया कि जी शाहजिब खानज़ादा ने अपने शो में चेयरमैन नैब के खिलाफ ये बातें की हैं। उसके बाद से हमें कंफर्म हो गया। शकील उर रहमान साहब को उनके कुछ जो दोस्त थे, वकील थे, उन्होंने मशवरा दिया कि आप बेल बिफोर रेस्ट करवा के जाएं। तो उन्होंने कहा कि देखें, मुझे तो पता है कि ये कंप्लेंट वेरिफिकेशन में तो गिरफ्तार नहीं कर सकते। फिर एक और डेवलपमेंट हुई। फिर ये हुआ जी कि 9 मार्च को मेरे शो पे शाहिद खकान अब्बासी साहब आए। तो शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा जी अगर दोबारा हमारी हुकूमत आई तो हम पहला काम ये करेंगे, हम नैब को ख़त्म कर देंगे। तो उस पर मैंने कहा कि अच्छा, अगर नैब इतना बुरा काम कर रही है और आप इस चेयरमैन नैब से इतने ज़्यादा नाराज़ हैं तो इसको तो अपॉइंट आपने किया था तो आपको भी सजा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जो मर्जी सजा दे दें। अगले दिन 10 मार्च को शकील साहब को दूसरा नोटिस जारी हो गया कि 12 मार्च को आए। पहला नोटिस शाहजिब खानज़ादा के शो की वजह से जारी हुआ, दूसरा शो मेरी वजह से जारी हुआ। तो आप लोग चूंकि तंकीद कर रहे थे नैब के ऊपर, आप समझते हैं कि इसके नतीजे के अंदर मीर शकील उर रहमान हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि नैब ने मीर शकील उर रहमान साहब को कब कैसे क्या क्या कहा है।
فلاں کو روکو, اس کو روکو, اس کو روکو. اور دوسری بات, یہ جو بھی بات ہو رہی ہے نا جناب کہ فردوس حاشی کمان صاحبہ کہتی ہے جی ایک سیٹ کو پکڑا ہے تو اس سیٹ کی گرفتاری آزادی صحافت کا مسئلہ کیسے ہوگی, تو ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ کیوں بول رہی ہے, ہیومن رائٹس واچ کیوں بول رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بات مزید پاکستان بار کونسل کیوں بول رہی ہے. پاکستان بار کونسل نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے. امجد شاہ صاحب, چونکہ آپ پاکستان بار کونسل کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, بات یہ ہے کہ میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب کمپلینٹ ویریفیکیشن کے اوپر آپ کی اس پوائنٹ کے اوپر آپ کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہو نیب کے حوالے سے, تو تب آپ کسی کو حراست میں نہیں لے سکتے. اس طرح سے ہے کہ ایک تو یہ کمپلینٹ ویریفیکیشن تو بہت ارلی سٹیج ہے, اس کے بعد انکوائری کی سٹیج ہے, پھر انویسٹیگیشن کی سٹیج ہے. ایون کہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہے جو ججمنٹ ان رم ہے, مطلب وہ ہر کیس پہ اپلائی کرے گی. اس میں انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 4, آرٹیکل 9, آرٹیکل 14A اور آرٹیکل 25, یہ 4 جو آرٹیکلز ہیں ان کے تحت نیب کے جو سیکشن 24 اور 18E جس کے تحت وہ کسی کو اریسٹ کر سکتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اس کو سٹرکچر ہونا چاہیے اور یہ ایسا نہ ہو کہ ایک کو آپ گرفتار کریں دوسرے کو نہ کریں. ہر ایک جو ایکیوز ہے یا ایک ہر آدمی جس کے خلاف کوئی الزام ہے تو ان سب کو ایکولی ٹریٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو سٹرکچر کریں اس پاور کو, اور ایسا نہ ہو کہ آربیٹری اور ان جو ڈسکریمنیشن ہو اور اس میں گرفتاری ہو. تو میر شکیل الرحمان صاحب کے لیے جو پاکستان بار کونسل نے آج پریس ریلیز بھی دیا, اور پاکستان بار کونسل یہ سمجھتی ہے کہ یہ آزاد صحافت پر ایک وار ہے. اچھا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی پوری دنیا میں آپ تاریخ دیکھ لیں, جب بھی کوئی گورنمنٹ بہت بڑے بڑے نعرے لگا کے آتی ہے اور وہ کام نہیں کر سکتی, تو اس پر جب بھی تنقید ہوتی ہے تو پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ان کی اپوزیشن, ان کے جو میڈیا ہے اس کے خلاف پھر اس قسم کی کارروائی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں حکومت کیسے ان کو گرفتار کر سکتی ہے, کیسے وہ کون سے قانونی شکل, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ ایک ججمنٹ تھی, یہ آئین کی وائلیشن ہے اور جو اختیار استعمال کر رہے ہیں اس وقت نیب وہ کسی طرح بھی آئین کے مطابق نہیں ہے, تو آپ اس کو کنڈیم کریں گے, کیونکہ آپ تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. گورنمنٹ بھی اسی ہم سمجھتے ہیں کہ میٹر بٹوین نیب اینڈ انڈیویجول اینڈ کورٹ ہے. آپ کا ویو نیب تو ایک آٹونومس ادارہ ہے, گورنمنٹ کیسے اس کو انفورس کر سکتی ہے؟ اس طرح گورنمنٹ انفورس نہ کرے. دیکھیں ہم بھی نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے, لیکن ہم ایک غلط بات کو اس کو کنڈیم تو کر سکتے ہیں. اگر ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ کنڈیم کریں کہ یہ جو ایکشن ہوا ہے. مگر عارف نظامی صاحب, حکومتی پوائنٹ آف ویو جس طرح کہ یہاں پہ صداقت علی عباسی صاحب بیان کریں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ فردوس حاشی کمان صاحبہ کہہ چکی ہیں ایک سیٹ کے اور نیب کے درمیان ہے, اس لیے ہم کیوں اس کے بیچ میں آئیں. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو جس کو کہتے ہیں نا تہذیب ہے, اٹ از لافبل, یعنی کہ مذاق خیز بات بن چکی ہوئی ہے کہ محترمہ فرماتی ہے کہ جی میں نے تو ٹی وی پہ پتہ لگا کہ شکیل الرحمان صاحب کی گرفتاری ہو گئی, ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ محض اتفاق ہے کہ صرف اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ دھرے جا رہے ہیں اور حکومت کے سب لوگ پہ بہتر ہیں. مجھے پتہ ہے مثلا کئی ایسے لوگ ہیں, میں خسرو بختیار صاحب ہیں, ان کے اوپر کیسز ہیں بیانڈ مینز اور لوگوں کے خلاف ہیں, وہ تو کچھ نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس کو کریکٹ پرسپیکٹو میں لینا چاہیے اس کیس کو کہ یہ جو متعلقہ جیو چینل ہے یا اخباری گروپ ہے اور پرائم منسٹر صاحب کی جب پی ٹی آئی کے سربراہ بھی تھے, اپوزیشن میں تھے, اس وقت سے ان کے درمیان ایک معاملہ چل رہا ہے. تو اس میں انٹینسٹی آتی رہی حکومت میں آنے کے بعد. اب اگر فرض کریں کہ شاہ زیب خان زادہ صاحب جو ہیں وہ اپنا پروگرام کرتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ تو نہیں نا کہ آپ اس کے چینل کے یا گروپ کے اونر یا ایڈیٹر چیف کو پکڑ کے پھر آپ بلائیں کہ جی آپ نے یہ سوال نامے کا جواب دینا ہے اور پکڑ کے ان کو اندر کر دیں. اب شکیل الرحمان صاحب کو میرے نزدیک تو بیل بفور اریسٹ کرا کے جانا چاہیے تھا, کیونکہ یہ تو موڈس آپرینڈی بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے نیب کا, کوئی یہ پہلا کیس نہیں ہے
کہ اس طرح ہوا ہے. لیکن مگر میرا خیال ہے کہ انہوں نے شاید اس لیے نہیں کرائی جو میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپلینٹ سٹیج کے اوپر تھا, تو شاید دوسری بات یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ 9 مارچ کو آ گیا تھا, تو 9 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا جا رہا جی. لیکن عارف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو یا کوئی پرواہ نہیں ان کو یہ بات کی, یہ بات یہ ہے کہ میرے نزدیک جی آپ عارف صاحب بات مکمل کریں. میں بات مکمل جی یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں زیادہ جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے تمام میڈیا کے لیے, میڈیا پریکٹیشنرز کے لیے, آپ کے لیے اور میرے لیے ایک بڑا کلیئر میسج ہے کہ جناب آپ if you cross the line تو آپ کا یہ حشر ہو سکتا ہے. اور اگر اسی طریقے سے انہیں لگ پڑا, میں اس وقت شقید الرحمان صاحب نے جو یہ زمین لی تھی اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس میں نہیں جانا چاہتا. میں نے بطور سی پی این صدر اس کے اوپر جب سٹینڈ لیا, بیان دیا, تو مجھے بھی بعض لوگوں نے, میرے اپنی فریٹرنٹی کے لوگوں نے بڑی دھمکیاں دی کہ جی یہ تو کیس ہے ہی نہیں فریڈم آف پریس کا, یہ تو کیس ہے جناب انہوں نے چوری کی تھی. وہ بھائی آج سے 34-36 سال پہلے جو چیز ہے اس کو نکال کے اب آپ لے آئے ہیں, تو میں کیسے مان لوں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا وینڈیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے وقفہ لینے دیں, میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتی ہوں, یہاں پہ عارف نظامی صاحب شامل کرتی ہوں. مگر جو آپ نے بات کی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, اور کمپلینٹ سٹیج کے اوپر ایک میڈیا گرو کو اریسٹ کر لیا گیا, پھر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم بھی بنایا جا رہا ہے تاکہ حکومتی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے. اس کو کئی لوگ پروپیگنڈا کا نام بھی دیں گے, اور اگر آپ انڈیپینڈنٹ میڈیا کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تو وکٹمائزیشن کا نام دیں گے. اب حکومت جو ہے اتنے مسائل میں گھری ہوئی ہے, کیا معاملہ سلجھانے کے لیے ان کو اس طرف نہیں جانا چاہیے, اور جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ. اب بریک کے دوران آپ ایک ایڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے. آپ کو پتا ہو کہ حکومت نے میڈیا انڈسٹری کے 6 ارب کے بقایا جات جو ہیں وہ روکے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے جو 3 ارب ہیں ان کا آڈٹ ہو چکا ہے, مگر ابھی تک وہ ادا نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے میڈیا جو ہے, میڈیا انڈسٹری بحران کا شکار ہے. اب حامد میر صاحب مجھے یہ بتائیے, اس کے دوران یہ 4 کروڑ 20 لاکھ جو ہے اس کا ڈیجیٹل میڈیا ونگ قائم کر رہے ہیں, تو پھر کیا میڈیا والے پوچھیں گے نہیں کہ اگر وہ سپلیمنٹری گرانٹ اس کے لیے ہو رہا ہے تو پھر 3 ارب ہمارے بھی دے دیں؟ یہ جو 4 کروڑ پہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے, اس کے ذریعے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو جواب دیا جائے گا. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کوئکلی کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. کہ یہ جو لوگ عارف نظامی صاحب نے بتایا کہ ان کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ یہ جی ایک شکیل الرحمان نے چوری کیا تو یہ آزادی صحافت پر حملہ کیسے ہو گیا. مجھے اتفاق سے اس کیس کا خود پتہ ہے, اس لیے کہ جب 2018 میں نے تنخواہوں کے مسئلے پہ شکیل صاحب کے خلاف سپریم کورٹ میں نے سٹینڈ لیا تھا, تو سپریم کورٹ نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا جی کہ آپ تنخواہیں کیوں نہیں دے رہے ٹائم پہ, تو انہوں نے بتایا جی کہ میں نے تنخواہیں دینے کے لیے اپنی جائیداد گروی رکھی ہوئی ہے, اور یہ لاہور کی جائیداد بھی میں نے گروی رکھی ہوئی ہے بینک کے پاس. تو میں نے پھر اس پورے معاملے کو دیکھا ہوا ہے. میں وہ تمام میڈیا کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک مالک کی پرائیویٹ پراپرٹی کا مسئلہ ہے, یہ آزادی صحافت کا مسئلہ نہیں ہے, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں آ جائیں اور میں ان کو ثابت کر دوں گا کہ یہ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے, اس پرائیویٹ پراپرٹی کو اپنی بیوی اور 4 بچوں سے واپس لے کے انہوں نے گروی رکھ کے جیو کی تنخواہیں ادا کی ہوئی ہیں. اچھا, اگر اس کے کیس کے ہم اسپیسیفکس میں نہ جائیں, موٹی موٹی بات کریں صداقت عباسی صاحب, یہ جو 3 ارب آڈیٹڈ ہیں یہ آپ دے دیں میڈیا کو تاکہ میڈیا اپنے بحران سے نکلے. مجھے پتہ ہے آپ نوکریوں کی بات کرتے تھے کہ اتنی نوکریاں. دیکھیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر آڈیٹڈ ہے اور اس کو پیمنٹ کرنی ہے تو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے, لیکن میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ گورنمنٹ اپنا کوئی سوشل میڈیا ونگ نہ بنائے اور گورنمنٹ اور لوگوں کے درمیان جو اطلاع ڈائریکٹ پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہ لے. یہ ایک الگ بات ہے, دور بدل گیا. ایک زمانے میں ریڈیو تھا, پھر ٹی وی تھا, اب آپ کا سوشل میڈیا, اور اس کی ضرورت ہے. حکومت کو کیا ضرورت پڑی ہے اپنا نیریٹو بتانے کی؟ وہ تو حکومت کرے نا. حکومت نے اپنی ابھی مثلا کرونا وائرس پہ ہم نے اطلاع دینی ہے تو ہم اگر آپ کی ہماری پبلک سروس میسج ہے نا. نہیں, ایک دیکھیں پبلک سروس, ہمارا گورنمنٹ کا کوئی اطلاع کا مرکز ہونا وہ اس کا حق ہے. اب جو بات نظامی صاحب نے کی کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اندر کرتے, اگر نظامی صاحب ایسی بات ہوتی نا, جتنے لوگ ضمانتیں کرا کے پھر رہے ہیں یہ نہ باہر پھر رہے ہوتے, اور ہمارے سبتین خان اور علیم خان بھی جیلیں کاٹ کے نہ آئے ہوتے. یہ ایک نیریٹو ہے جس کو آپ بنا کے آپ کو نظامی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا
گورنمنٹ کی اگر مرضی ہوتی تو شاید خاقان صاحب LNG $3 والی $8 کی بھیج کے باہر نہ پھر رہے ہوتے جو آج ہم مہنگائی کی بہرحال وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو چھوڑا ہے نا. چلیں پلیز میرے پاس وقت کم ہے, پلیز میرے پاس وقت کم ہے, باقی کو بھی چھوڑ دیں گے, ہر بندہ اپنا اپنا کیس لڑے. جی نظامی صاحب, جی یہ جس طرح صداقت علی عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی نیب جو ہے اگر وہ آزاد ادارہ ہے تو پھر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آزاد ادارہ ایک طریقے سے ہے, اگر حکومت کی مرضی ہوتی تو پھر بہت سارے لوگ اندر ہوتے. نیب مادر پدر آزاد ادارہ ہے. یہ حامد اور نظامی صاحب ایک سوال چھوٹا سا آپ سے جوڑوں گی, وہ یہ ہے کہ اس وقت میڈیا یونیفائڈ کیوں نہیں ہے. یہ ایک بات میں کہوں گا کہ اس ملک میں عدالتیں جیسی بھی ہیں, ہم ان کو برا بلا کہتے ہیں, سارا کچھ کہتے ہیں, عدالتیں نہ ہوتی تو واقعی صداقت عباسی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. کم از کم ہمارے میں سے آدھے لوگ اور اپوزیشن تو اندر یقیناً ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور عدالتوں نے تھوڑا سا ان کے لوگوں کو بھی, علیم خان کا نام لیا, ان کو ریلیف دیا ہے. باقی رہا یہ جہاں آپ نے میڈیا کی رسپانسبلٹی کا ذکر